عمران خان صاحب کچھ عرصے میں باہر آ جائیں گے اور سیٹلمنٹ ہو جائے گی کوئی؟ میرے خیال سے سیٹلمنٹ ہو جائے گی، ان کی حکومت جائے گی اور عمران خان کی حکومت آ جائے گی. حالانکہ عمران واپس آئے گا باہر تو ان کو بند ضرور کرے گا. دارالحکومت تھا جب کراچی، جی جس دور میں آپ نے جب ہٹایا تو آپ نے کسی کی بات سنی تھی کیا؟ جب آپ نے 1 یونٹ بنایا تو آپ نے کسی کی بات سنی تھی کیا؟ جب آپ نے 1 یونٹ ختم کیا تو آپ نے کسی کی بات سنی تھی کیا؟ جب آپ نے بنگلہ دیش بنایا تب آپ نے کسی کی بات سنی تھی کیا؟ جب ہم اتنے عرصے سے کسی کی نہیں سنتے آئے ہیں تو تخت پر بٹھانے والے، تخت سے گرانے والے اب بھی جو کرنا ہے وہ تو کر سکتے ہیں. اتنا ہنگامہ کیوں ہے؟ کر دیجئے نا. اگر کراچی صوبہ بنتا ہے تو میرا، عوام کا، ہماری زندگیوں میں کچھ فرق پڑے گا؟ 4 پیسے آئیں گے کراچی والوں کے پاس؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس لڑائی میں پڑنا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر گڑبڑ ہو جاتی ہے تو یہ بہت برا ہو سکتا ہے پاکستان کیسی کے گڑبڑ؟ ایم کیو ایم کو 15 سیٹیں کراچی سے ملی ہیں. کسی ایک سیٹ میں بھی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایمانداری سے، جواب دینا ضروری نہیں ہے لیکن دینا تو اگر سچ ہی دینا، کسی ایک سیٹ پہ نمبر 2 بھی آئی ہے. کہیں پر لوکل گورنمنٹس کے الیکشن اس لیے بھی نہیں کرا سکتے کہ وہ جیت جائیں گے، جن کا نام نہیں لینا چاہ رہے ہم لوگ. اس صوبے کی توڑ پھوڑ نہ کریں ابھی. سر پنجاب، اگر سب کو اپنا بلوچستان، کے پی کے اور سندھ، ان چاروں میں اردو بولنے والے کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ پھر اگر ویسے میں کرتا نہیں ہوں لسانیت کی بات، لیکن ابھی درمیان میں آ گئی ہے تو پھر یہ بات آ رہی ہے بیچ میں. گزارش یہ ہے، بہت پیپلز پارٹی 2 سیٹیں ایمانداری سے جیتی ہے کراچی میں. کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا کہ ایک صاحب کے ذہن میں کچھ بات آ گئی، محسن نقوی کے ذہن میں کچھ بات آ گئی اور دوسرے دن ہو جائے. ذہن میں آ گئی یا ڈال دی گئی؟ نہیں، محسن نقوی کے ذہن سے مراد، آپ محسن نقوی سے مراد سب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں کہ ایک کراچی والے کو نوکری نہیں دیتی ہے، صرف سندھی بولنے والوں کو نوکری بیچتی ہے. آپ نے مسلم لیگ نون کیوں چھوڑی تھی سر؟ نظام بدلا جائے گا، سر عام بدلا جائے گا. کوئی شخص جو کہ ایک بیٹھا ہوا ہے تخت پر اور وہ یہ تسلیم کرے گا کہ ہاں میں جو نظام چلا رہا ہوں کہ وہ فیل ہو چکا ہے. محسن نقوی صاحب نے کر دیا. پاکستان کے اندر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے تو وہ تو نہیں ہے نا. جدھر ہم بیٹھے ہوئے وہاں پہ جو بھی جیتا ہے پیپلز پارٹی کا، اس کو کسی ایک نے، آپ کسی ایک پورے محلے میں گھومو ابھی پوچھ کے آؤ کتنے لوگوں نے ووٹ دیا. تو کیا باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 330 بچے تونسا شریف میں HIV انفیکشن کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے، صرف یہ کہ ماں لے کے گئی ہے کہ میرے بچے کو نزلہ ہو گیا ہے، ڈائریا ہو گیا ہے، تم نے اس کو HIV لگا دیا جس سے ایڈز ہوتا ہے اور وہ تم نے اس کو سزائے موت دے دی. یہ کسی پاکستانی میڈیا ہاؤس نے نہیں بتایا، یہ BBC نے بتایا. اور پنجاب گورنمنٹ حسب عادت جھوٹ بولتی ہے. آپ مہنگی گاڑی خریدیں گے، پاکستان میں 18% سیل ٹیکس ہے. جو بھی ایلیٹ چیزیں خریدتا ہے، مثال کے طور پہ شاپنگ واپنگ کرتے ہیں آپ، تو آپ کو 18% ٹیکس دینا پڑتا ہے. لیکن جب آپ پیٹرول خریدتے ہیں تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ 40% ہے. وہی سیل ٹیکس کو ہم لیوی بولتے ہیں وفاق میں ٹیکس کے اوپر. ٹھیک ہے، اب کون پیٹرول خریدتا ہے؟ 60% پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والا خریدتا ہے، مڈل کلاس بندہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے جو عالمی ریٹ اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو ہم عوام پر بوجھ منتقل نہ کریں. ایک ہی فارمولا ہے نا میرے بھائی، آپ لیوی کم کر دیں. آپ 85 روپے ہر لیٹر پہ 85 روپے ٹیکس اور 20 روپے کسٹم ڈیوٹی لیتے ہو. کیا ہم نے لیوی IMF کے پریشر پر بڑھائی ہوئی ہے یا خود کو خود پریشر میں رکھا ہوا ہے؟ نہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ میاں صاحب جو تھے وہ جب بات کرتے تھے ووٹ کو عزت دو کے، تو وہ اب جمہوریت کی سوچ پہ آ گئے تھے. لیکن پھر کوئی بھی سسٹم شہباز شریف کو دے دو وہ گروتھ نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، اس کی ویژن نہیں ہے وہ والا. جتنا بھی اندھیرا تاریک ہو جائے نا، فجر تو ہوتی ہے. اور پھر جتنا بھی دن چڑھ گیا ہو، رات تو آتی ہے. السلام علیکم. اچھا جی، ہم نے اس سے پہلے بھی ابھی ایک کراچی سے متعلق پوڈ کاسٹ کی تھی، صوبوں سے متعلق کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. محسن نقوی کے بیان کے بعد ایک ہلچل مچ گئی تھی. دیکھیں، میرا ہمیشہ زور یہ ہے کہ عوام کا فائدہ کیا ہے، ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، کراچی کے بزنس کو کتنا فائدہ پہنچے گا. اور آبویسلی اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے. اسی لیے میں نے ایک ایسے موصوف ہیں ان کو دعوت دی ہے جو کہ ماشاءاللہ بزنس مین بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں اور کراچی پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. سر مجھے یہ بتائیں، میں چاہ رہا ہوں کہ زندگی نہ آسان کر دیں ذرا. یہ سمپل یہ بتا کر کہ اگر کراچی صوبہ بنتا ہے تو میرا، عوام کا، ہماری زندگیوں میں کچھ فرق پڑے گا؟ 4 پیسے آئیں گے کراچی والوں کے پاس یا سب بیکار باتیں ہیں؟ اگر آپ صرف کراچی کا پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں، باقی پاکستان کا نہیں لے رہے، اوور آل کر لیتے ہیں. آپ کا صوبوں پر اسٹانس کیا ہے پہلے وہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں، 5 اس وقت ہمارے سامنے پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہو،
کسی ڈویژن، کسی ڈسٹرکٹ، کسی شہری کو اپنا حق نہیں ملتا ہو، لیکن خاص طور پر کراچی کے اندر بے حسی بھی ہو، ڈسکرمنیشن بھی ہو، انکمپیٹنس بھی اور کرپشن بھی ہو. جو پیپلز پارٹی کی جو کراچی کے اندر جو ان کے 4 پلرز ہیں حکمرانی کے، بے حسی ہے، انکمپیٹنس ہے، کرپشن ہے اور ڈسکرمنیشن ہے، یہ ان کے 4 پلر ہیں. تو کراچی کا ایک آپشن یہ ہے کہ کراچی کو اسی طرح چلاتے رہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو لوکل گورنمنٹ دے دیں، جو پہلے لوکل گورنمنٹ مشرف صاحب کے زمانے میں دی تھی، لیکن وہ ریورسبل تھی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں، پی ٹی آئی نے کے پی میں، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون نے، اور اس کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئی نے لوکل گورنمنٹ ہمیشہ سے ختم کی ہیں. کبھی بھی ہمارے سیاستدانوں نے لوکل گورنمنٹ، جتنی بھی بات کرتے ہیں جمہوریت کی، جتنی بھی بات کرتے ہیں گڈ گورننس کی، لوکل گورنمنٹ پہلے وقت ختم کرتے ہیں. اور آج جو لوکل گورنمنٹ جتنی ختم کی گئی ہے پنجاب کے پی میں، وہ سندھ کے برابر ہی ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو، اور یہ جو برائے نام لوکل گورنمنٹ ہے مرتضیٰ وہاب کی، اس کو چھوڑ ہی دیں تو اچھا ہے، اس پہ بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے، لیکن اس پہ بھی میں بات کروں گا 1 منٹ کے لیے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو فیڈرلائز کر دیں، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری بن جائے. ٹھیک ہے. یہ آپشن اس وقت ایگزسٹنگ آپشن سے تو بہت اچھا ہے. ظاہر وفاق لے لے گا تو یہ تو حال نہیں کرے گا نا، یہ جو آج کا حال ہوا ہے. کرپشن بھی کم ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی، کم ہو جائے گی. لاپرواہی بھی کم ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے کہ آپ اپنے بندے تو الیکٹ نہیں کروا رہے ہوں گے نا، وہ وفاق سے جو الیکٹ ہو کے، یا وفاق سے جو بندہ آئے گا وہ آپ کا ایک بندے کا بندہ بنے گا. تو وہ بھی آپشن بہت اچھا نہیں ہے. سر یہاں روکوں میں آپ کو، آئی ایم سوری، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ آپ فلو میں بڑھ رہے ہوں اور میں آپ کو انٹرپٹ کروں، لیکن جو ہے نا ناظرین کو بھی اچھا نہیں لگتا، نیچے کامنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بات تو کرنے دو. لیکن یہاں پر رکنا امپورٹنٹ اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق آپشن زیادہ اچھا ہے. اچھا میں بات کر رہا ہوں کہ اگر صوبہ بنتا ہے تو یہاں پر آبویسلی ایڈمنسٹریشن یہاں کی ہوگی، تو عوام کو گلی بنانی ہے، مجھے پتا ہے مجھے فلاں کے پاس کونسلر کے پاس جانا ہے، لیکن وفاق کے پاس تو اور دور چلا گیا نا سر، اسلام آباد چلا گیا. جی میں تو یہی، وہ جو جیسے کہ وفاق کی ٹیریٹری اسلام آباد ہے، یا وفاق کی ٹیریٹری مثال کے طور پر کراچی پورٹ کا حصہ ہے، تو وفاق کی ایسی ٹیریٹری بن جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت اچھا سلوشن ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایم کیو ایم اس کی فیور کرتی ہے، لیکن ایم کیو ایم الیکشن بھی نہیں جیت سکتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے پاس رہے گا تو وفاق کی طرف سے ہم حکمرانی پہ آ جائیں گے کراچی کی. دیٹس اندر آپشن. اس ایگزسٹنگ نظام سے وہ اچھا ہوگا، میں یہ یقیناً کہہ رہا ہوں آپ کو. ایگزسٹنگ نظام سے وہ اچھا ہوگا، لیکن پھر بھی اچھا آپشن نہیں ہے. اس کے بعد 2 آپشن اور ہیں. ایک ہے کہ آپ نئے صوبے پاکستان بھر میں بنائیں. میں بہت جاتا رہتا ہوں سندھ کے اندر، دہی سندھ کے اندر. میں کسی سندھی بولنے والے بھائی کو نہیں جانتا ہوں کہ جو صوبے کے فیور میں ہو. اور 2-3 جگہوں پہ پاکستان میں آلریڈی پریشانی ہے. بلوچستان میں پریشانی اپنی ہے، کے پی میں اپنی پریشانی ہے، آزاد کشمیر میں اپنی پریشانی ہے. ہمیں اپنی پریشانیوں میں کیوں اضافہ کرنا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صوبے اگر توڑ کے نئے صوبے بنایا جائیں اور یہ ایگزسٹنگ صوبوں کی باؤنڈریز چینج کی جائے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی بہت مشکل ہے. اگین کرنٹ سٹیٹس سے اچھا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، اس سٹیٹس سے تو اچھا ہوگا. اچھا کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ اس کے میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکمرانی بہت بری ہے. اور ہر صوبے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی بڑی سگنیفیکنٹ لنگوسٹک مائنورٹی ہے، ایتھنک مائنورٹی ہے، اور ووٹنگ پولیٹیکل مائنورٹی ہے. پولیٹیکلی ووٹ ڈفرینٹلی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو لاہور کے اندر مثال کے طور پر پچھلے بجٹ میں 13,240 روپے پنجاب گورنمنٹ نے لاہور ڈویژن کے ہر شہری پہ خرچ کیے. لاہور ڈویژن، لاہور ڈسٹرکٹ میں اس میں زیادہ ہی خرچ کیا ہے کیونکہ ننکانہ میں یا قصور میں اتنا نہیں کیا، لیکن لاہور ڈویژن کے ہر شہری پہ 13,240 روپے خرچ کیے. لیکن لیا جو کہ بہت زیادہ غریب ہے، وہاں پر 460 روپے خرچ کیے. لودھرا 540 روپے، رحیم یار خان 540 روپے، ملتان 3,000 روپے سے کم. تو جب اتنا آپ وہ کرتے ہیں، ساؤتھ پنجاب کے جو 30%، ساؤتھ اور مغربی پنجاب کے جو 30% پاپولیشن ہے، اس پہ صرف آپ نے 8% پیسہ لگایا. تو جب اتنا آپ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کا آپ دیکھ لیجئے کہ پرویز خٹک صاحب کے زمانے میں مجھے نمبر یاد ہیں کہ جو سوات یا جو پشتون ایریا ان کو ووٹ دیتا تھا وہاں پہ بڑا پیسہ خرچ کرتے تھے، لیکن جہاں سے ہزارہ سے ان کو ووٹ نہیں ملتا تھا، وہ مسلم لیگ کا ووٹ بینک تھا، تو ہزارہ پہ پیسے خرچ نہیں کرتے تھے. تو مسلم لیگ کا بھی وفاق کا جو پیسہ لگتا تھا وہ 1,000 پہ لگتا تھا،
لیکن باقی کے پی میں نہیں لگتا تھا. تو ہم ظاہر ہے کہ اپنے ووٹر کی فکر کرتے ہیں, ہر آدمی اپنے ووٹر کی فکر کرتا ہے. تو ووٹر کی فکر کرنے کے لیے اگر دہی سندھ کے ووٹ لے کر پیپلز پارٹی جیت جاتا ہے تو وہ پھر دہی سندھ پہ ہی خرچ کرے گا. اور یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس اتنے وہ کورٹ سسٹم اتنی اچھی نہیں ہے, ہمارے آئین کے اندر اتنے تحفظات نہیں دیے ہوئے نان ڈسکرمنیشن کے خلاف, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کراچی میں آپ نے دیکھ لیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبے ہوں گے وہ ایگزسٹنگ سسٹم سے بہتر ہوں گے, کیونکہ ہر آدمی اپنی اپنی وہ کرے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس لڑائی میں پڑنا چاہیے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر گڑبڑ ہو جاتی ہے تو یہ بہت برا ہو سکتا ہے پاکستان. کیسی گڑبڑ؟ بھائی دیکھیں نا, آپ کے پاس 3 صوبوں کے اندر مسائل ہیں, آزاد کشمیر میں مسائل ہے, بلوچستان میں مسائل ہے, کے پی میں مسائل ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر سندھ کی عوام جو کہ بہت غریب ہے, جن کا بہت زیادہ حق تلافی کرتی ہے پیپلز پارٹی والے, جن کو نوکری نہیں ملتی ہے, جن کو روزگار نہیں ملتی, جن کے بچے اسکول نہیں جا سکتے, اور یہ پیپلز پارٹی کی ساری وہ ہے شاخسانہ ہے. لیکن اگر اس کے بعد مزید اگر ان کا آپ دل آزاری کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یار ہم نے آپ کا جو بیسٹ ارننگ پارٹ آف دا صوبہ ہے وہ ہم آپ کو ہٹا رہے ہیں, تو وہ تو پھر بہت زیادہ برا فیل کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے. تو 5واں آپشن ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا, وہ میں سمجھتا ہوں بیسٹ آپشن ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا لیجیے ہر ڈویژن کو پاکستان بھر میں, اور وہ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کو اگر آپ چاہیں تو ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے بھی تھوڑا سا زیر اثر آ سکتا ہے, تھوڑا صوبے کے زیر اثر بھی ہو, تو مسئلہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. نہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے, نہ کسی کا حق مارا جاتا ہے, نہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں پہ کراچی میں جو کراچی کا میئر ہوگا, کراچی ڈویژن کا, یہ جو ڈسٹرکٹ کے ناظم ہوں گے وہ یہاں کے لوگوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہوں گے. وہ اسلام آباد سے بھی کوئی نہیں بٹھائے گا, اور اللہ نے چاہا تو 47 پہ فارم 47 پہ بھی نہیں آیا ہوگا. ٹھیک ہے سر, لیکن میں یہاں پہ نا تھوڑا الجھ گیا ہوں. ہاں مجھے وہ سلجھاتے ہیں آپ. جی. دیکھیں, ایک آپ نے بات کی کہ اگر صوبہ ہوتا ہے, تو مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ حکمران اور صوبہ دونوں کو مکس کر رہے ہیں. یعنی کہ جو صوبہ ہوگا اس پر مثال کے طور پہ آپ نے پیپلز پارٹی کا نام لیا, تو وہ پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہوگی. تو اگر کراچی صوبہ ہوگا تو اس کا حکمران کیوں بدل جائے گا؟ کیا اس کا حکمران بدل سکتا ہے؟ آج بھی اگر ایڈمنسٹریٹو طور پر دیکھیں تو کہیں سے بھی کراچی کے اندر صوبے کے اندر اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. آپ نے یوز کیا اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے, ظاہر ہے. مطلب دیکھیں نا, وہ تو اگر دیکھیں, اگر آپ نے بےایمانی کرنی تو آپ بی جے پی کو بٹھا دیں, اس میں کیا بڑی بات ہے. انڈین نیشنل کانگریس کو بٹھا دیں, ایک مثال کی بات ہے. لیکن یہ کہ اگر فیئر الیکشنز کرتے ہیں, مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پیپلز پارٹی والوں کو بیچاروں کو ہم نے بہت دیر سے بات کرو, تو ایم کیو ایم کی بات کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم کو 15 سیٹیں کراچی سے ملی ہیں. کسی ایک سیٹ میں بھی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایمانداری سے, جواب دینا ضروری نہیں ہے لیکن دینا تو اگر سچ ہی دینا, کسی ایک سیٹ پہ نمبر 2 بھی آئی ہے. اب ہم کو مسئلہ ایک پاکستان میں یہ ہے کہ کہیں پر لوکل گورنمنٹس کے الیکشن اس لیے بھی نہیں کرا سکتے کہ وہ جیت جائیں گے, جن کا نام نہیں لینا چاہ رہے ہم لوگ. ٹھیک ہے, تو آپ کرے تو کیا کرے آدمی. ٹھیک ہے, تو آپ اگر الجھے ہوئے اکیلے نہیں ہیں, پورا پاکستان الجھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, محسن نقوی صاحب نے جو بات کی, ان کی بات میں بہت وزن ہے. پہلی والی بات تو میں اور شاہد عباسی صاحب تو 2 سال سے, کیا 4 سال, 2 سال سے ہماری پارٹی بنی, جب سے کہہ رہے ہیں اس سے پہلے سے کہہ رہے ہیں. آپ کا تو نعرہ بھی یہی بدلیں, نظام بدلیں گے. جی, اب تو ہم نے نعرہ اور بھی اس کو چینج کر دیا ہے کہ نظام بدلا جائے گا, سر عام بدلا جائے گا. یہ محسن نقوی کی اسپیچ سے پہلے سے کہا. اچھا پہلے سے کیا ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ نظام بدلنا ضروری ہے, نظام فیل ہو چکا ہے. اب میں, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں آپ کو 1000 نمبرز دے سکتا ہوں. کب سے فیل ہو چکا ہے نظام؟ لیکن نظام جو ہے نا پاکستان کا, سن 2000 کے اندر, سن 2000 میں ہم ہندوستان سے فی کس 40% سے زیادہ امیر تھے. ہر پاکستانی کی آمدن جو تھی وہ ہندوستانی سے 40% زیادہ تھی سن 2000 میں. سن 2000 میں. ٹھیک ہے, آج وہ ہم سے 94% زیادہ امیر ہیں, یعنی کہ تقریباً ہم سے دگنا امیر ہیں. پہلے ہم ان سے 1.5 گنا امیر تھے, آج وہ ہم سے دگنے امیر ہیں. آپ کا 40% بچہ جو ہے وہ اسٹنٹڈ ہے, یعنی کہ اس کا ہائٹ جو ہے وہ اس کے ایج کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ اس کو خوراک ہی نہیں ملی تو وہ بڑھ نہیں سکا. تو نہ وہ فزیکلی بڑھ سکا, نہ مینٹلی بڑھ سکا, تو مینٹلی اسٹنٹڈ ہے اور فزیکلی اسٹنٹڈ ہے. آپ کا 39% بچہ اسکول سے باہر ہے. ٹھیک ہے, کراچی میں بھی پیپلز پارٹی کی بہت بری حکمرانی ہے, لیکن دہی سندھ کے اندر بھی اتنی بری حکمرانی ہے. وہاں پہ کوئی دودھ شہد کی ندیاں تو نہیں بہتی ہیں, وہاں پہ بچوں کو تعلیم نہیں ملتی ہے, بچوں کو نہ اسکول ملتی ہے. 14,000 اسکولیں جو فلڈز میں ڈھونڈی تھی, 22 میں آپ نے ورلڈ بینک سے قرض تو لے لیا لیکن بنائی تو نہیں. وہ کرے تو کیا کرے وہاں پہ.
ایک دہی سندھ میں رہنے والا، نہ روزگار ہے، نہ کوئی آمدن ہے، مہنگائی طوفان ہے، نہ بجلی بھی نہیں آتی ادھر. تو اس کے بعد، اور یہ صرف سندھ کا المیہ نہیں ہے، سندھ کے اندر اگر 60% بچہ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا اپنے گریڈ لیول پہ، یا اس سے 2 لیول کم بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پنجاب میں بھی 40% بچہ نہیں پڑھ سکتا یا 30% بچہ نہیں پڑھ سکتا، اور پاکستان بھر میں آدھے سے زیادہ بچے اپنی کلاس کو نہیں پڑھ سکتے سبق. اگر 5ویں جماعت کا سندھ کے اندر بچہ جو ہے وہ 60% بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا اردو یا سندھی میں، انگریزی کو آپ چھوڑ دیجئے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اس پہ بحث کرنی ہے کہ نظام نہیں فیل ہوا، تو پاگل پانے والی بات ہے. نظام فیل ہو چکا ہے سن 2000 سے، تو میں نے آپ کو نمبر دے دیا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی پاکستان کبھی کوئی ہیروئک نہیں تھا، کبھی بھی کوئی بہت زیادہ پرفارمنس ہماری اچھی نہیں تھی. ہمارا تو ہم 1950 میں کوریا کے برابر ہوتے تھے ایکسپورٹس کے شیئر میں، آج کہاں کھڑے ہیں. ہم 1990 کے اندر ویتنام کے برابر ہوتے تھے ایکسپورٹس کے اندر، اس کی آج 11 گنا ہم سے زیادہ ایکسپورٹس ہے. تو ہم تو آہستہ آہستہ ہمارا جو ہے نا، ہماری سلو اسپیڈ تھی. جو اسٹار کنٹریاں ہوتی ہیں، کوریا، سنگاپور، بعد میں آپ کے تائیوان، ہانگ کانگ، ملیشیا، یہ تو کافی تیزی سے بڑھ رہی تھی. پھر لیکن ہم سوچتے تھے چلو ہندوستان سے ہم تیز ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ ہمارے نیبرہڈ میں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اب انہوں نے بھی ہم کو پیچھے چھوڑ دیا. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، انڈیا بھی آگے نکل گیا، سری لنکا بھی آگے نکل گیا. اب آپ کے پاس افغانستان رہ گیا ہے. تو اب اگر آپ یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ نظام فیل ہو گیا، تو یہ تو عجیب سی بات ہے. اب آپ کے ذاتی مفاد ہیں، آپ کے خاندان کی حکمرانی ہے، 4 پیڑھیوں سے ہم حکمرانیاں کرتے ہیں ایک خاندان، تو وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص جو کہ ایک بیٹھا ہوا ہے تخت پر، اور وہ یہ تسلیم کرے گا کہ ہاں میں جو نظام چلا رہا ہوں کہ وہ فیل ہو چکا ہے؟ محسن نقوی صاحب نے کر دیا نا. محسن نقوی صاحب تو محسن نقوی صاحب وہ تو ایک وہ ہے نا، ایک جو پوری، جس کی اتنے برسوں سے سجی ہوئی ہے، جس کے گرد کائنات گھوم رہی ہے، تو وہ کیسے تسلیم کریں گے؟ وہ تھوڑی تسلیم کر رہے ہیں. محسن نقوی نے کہنا تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. محسن نقوی کوئی عام وزیر تو نہیں ہے نا. محسن نقوی کس کی بات کرتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے نا. تو جب محسن نقوی صاحب نے کہا کہ نظام فیل ہو گیا، یہ بات تو ہم مانتے ہیں. اب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں چھوٹے صوبے بنا دیں. کافی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ چھوٹے صوبے بنانے سے ملک تو یوں بہتر ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، لیکن بہت ساری گڑبڑ ہو سکتی ہیں. تو کسی کو دل آزاری کیوں کرنی ہے؟ دیکھیں، آپ جب اتنے فنڈامنٹل ریفارمز کرتے ہیں نا، جب اتنی زیادہ آپ چیزیں کرتے ہیں نا، تو پورے ملک کو ساتھ ہونا چاہیے. آپ کے 20%، 10% پاکستانیوں کو ناراض کر کے، کسی کو 40% پاکستانیوں کو ناراض کر کے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کراچی والوں کی بھی بات سننی چاہیے، دہی سندھ والوں کی بھی بات سننی چاہیے، اپنے جنوبی پنجاب کی بھی بات سننی چاہیے، وسطی پنجاب کی بھی بات سننی چاہیے، کے پی کی بھی بات سننی چاہیے، ہزارہ کی بھی بات سننی چاہیے، ہزارہ ویلی کی، بلوچستان کے اندر بلوچ بھائیوں کی بھی بات سننی چاہیے، اور پشتون بھائیوں کی بھی بات سننی چاہیے. تو سب کی بات سن کر سب کو لے کر آگے چلے نا. آپ کسی کو پیچھے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہم سب کا ملک ہے یہ. ایک عرض کروں، جی جی. جب کراچی کو آپ یہاں سے لے کر گئے، وفاق کا آپ نے جو دارالحکومت تھا جب کراچی، جی جس دور میں آپ نے جب ہٹایا، تو آپ نے کسی کی بات سنی تھی کیا؟ جب آپ نے 1 یونٹ بنایا تو آپ نے کسی کی بات سنی تھی کیا؟ جب آپ نے 1 یونٹ ختم کیا تو آپ نے کسی کی بات سنی تھی کیا؟ جب آپ نے بنگلہ دیش بنایا تب آپ نے کسی کی بات سنی تھی کیا؟ جب ہم اتنے عرصے سے کسی کی نہیں سنتے آئے ہیں، تو تخت پر بٹھانے والے، تخت سے گرانے والے اب بھی جو کرنا ہے وہ تو کر سکتے ہیں. تو پھر اتنا ہنگامہ کیوں ہے؟ کر دیجئے نا. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اصل بانی جو بنگلہ دیش کے تھے نا، وہ شیخ مجیب الرحمان نہیں تھے. اصل بانی بنگلہ دیش کے ایوب خان صاحب تھے. ایوب سب سے زیادہ قصوروار اگر پاکستان اور ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ٹوٹنے میں ہے تو ایوب خان صاحب ہیں. پھر ہم یحییٰ خان صاحب کا بھی نام لے سکتے ہیں، کچھ لوگ بھٹو صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، بہت سارے ہمارے یہاں پہ سیاستدان وغیرہ وغیرہ، فوج کے لوگ. یہ وہ آپ نے 10 سال، 15 سال، 20 سال ایکٹیو ڈسکرمنیشن کیا. اگر وہ 65 کا الیکشن، جس میں محترمہ فاطمہ جناح جیت گئی تھی الیکشنز، جس طرح انہوں نے کروایا تھا، بی ڈی ممبر سے تھرو کروایا تھا، ایسٹ پاکستان کا ویٹ کم کیا تھا، سب کچھ، لیکن وہ اگر ایمانداری سے الیکشن کرا دیتے تو پاکستان شاید نہ ٹوٹتا. اگر آپ، ہو سکتا ہے کہ کراچی سے ہٹا بھی دیتے دارالخلافہ، لیکن اگر بنگالیوں کے خلاف اس قسم کا ڈسکرمنیشن نہ کرتے
تو پاکستان نہیں ٹوٹتا. یہ 1 یونٹ تو آپ نے اس لیے کیا تھا کہ آپ چاہ رہے تھے کہ بنگالیوں کو زیادہ پاور نہ مل جائے, اور یہاں پاور زیادہ نظر آئے, سارے ایک تو ہو جائیں برابر. صوبے. اور پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جب سامنے بنگالی کھڑے ہو نا تو ویسٹ پاکستانی ایک جیسے ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے. اب جو سامنے دشمن ایک نہیں ہے تو پھر ہم آپس میں بھی بحث کرتے ہیں. ایک میرا بڑے اچھے کوئی ایک فیس بک میرا فرینڈ ہے, اس نے ایک میمن لڑکا ہے, تو اس نے وہ کہا کہ دیکھو یہ اردو بولنے والے اپنا صوبہ بنا رہے ہیں, پھر میمن والوں کو اپنا صوبہ چاہیے, ٹھیک ہے. پھر میں مستی کر رہا تھا کہ پھر میمن والے اپنا صوبہ بنائیں گے تو ہم دوراجی والے اپنا صوبہ مانگیں گے, تو ایک یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. نہیں یہ اچھا سر, یہ ویسے مذاق تو خیر اس میں اپنی جگہ جو انہوں نے کی تو میرے خیال ہے برائے مذاق تھی, عذرائے مذاق تھی, ہے نا, عذرائے مذاق تھی. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بحث اب لسانیت کی طرف جانے لگی ہے. اردو بولنے والوں کا صوبہ نہیں چاہیے, صوبہ تو چاہیے کہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں, اردو ہو, پشتون ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, بلوچی ہو, سبھی رہتے ہیں نا, سب کا فائدہ ہو. کراچی میں تو تمام قومیت رہتی ہیں, تمام لسانیت. وہ بات نہیں, وہ تو میں عذرائے مذاق کر, میں آپ سے گزارش میں کہہ رہا ہوں اس کو سنجیدہ لوگ لے رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ 4 صوبے ہمارے لسانیت کی بنا پہ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لوگ ووٹ اس حساب سے دیتے ہیں. بیلجیم کے اندر چلے جائیں نا تو وہاں پر, بیلجیم تو چھوٹا سا ہے, مطلب کراچی سے کم پاپولیشن ہے بیلجیم کی, اس میں بھی 2 قسم زبان بولنے والے رہتے ہیں, نیچے فرینچ رہتے ہیں, اوپر ڈچ رہتے ہیں, فلینڈرز اینڈ والونز. وہ آج تک ان کی الگ سے وہ ہوتی ہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. سر اگر لسانیت کے حساب سے بھی تو پھر بھی تو نا انصافی ہے. نہیں, لسانیت کے حساب سے کوئی نا انصافی نہیں ہے. سر پنجاب, اگر سب کو بلوچستان, جی کے پی کے اور سندھ, ان چاروں میں اردو بولنے والے کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ پھر اگر ویسے میں کرتا نہیں ہوں لسانیت کی بات, لیکن ابھی درمیان میں آ گئی ہے تو پھر یہ بات آ رہی ہے بیچ میں. گزارش یہ ہے کہ جغرافیکلی آئسولیٹڈ لوگ اگر ہوں, اور یہ ساری زبانیں ایک زبان سے شروع ہوئی تھی نا, اتنا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا وہ دیتا ہوں. جس ریٹ پہ آپ بجلی خریدتے ہیں نا, اس ریٹ پہ کوئی لاہور کے اندر بچہ بجلی خرید رہا ہے. جس ریٹ پہ کوئی کوئٹہ میں چینی خرید رہا ہے, اسی ریٹ پہ کوئی پشاور میں چینی خرید رہا ہے. جس جتنی لوڈ, مطلب بلکہ زیادہ, جت ریٹ پہ گیس خرید رہا ہے لاڑکانہ میں, اسی ریٹ پہ گیس خریدی جا رہی ہے چارسدہ میں. بہت سارے پاکستانی ایک جیسے ہو گئے. لیکن جس ریٹ پہ کراچی والے پیٹرول خرید رہے ہیں اس ریٹ پہ پنجاب والے نہیں خرید رہے. کراچی والا مہنگا خریدتے ہیں. یہ آپ کے پمپ پہ ہوتا ہوگا, نہیں تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے یقین دلا رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں پیٹرول کا نہیں سر, میں بتاؤں کیسے. نہیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, پہلے اس کے بات کرتے ہیں, آپ کی بات مکمل ہو جائے. سو پاکستان ایک ہو گیا, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب نے ہر جگہ سے ووٹ لیا. پولیٹیکل پریفرنسز پاکستان کے بچوں کی برابر ہو گئی ہے. ہم سارا دن ایک دوسرے کا انٹرنیٹ, یوٹرنیٹ دیکھتے رہتے ہیں, کیا یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان بہت ایک جیسا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. میں بہت عرصہ لاہور میں رہا ہوں اور بہت عرصہ اسلام آباد, ڈیو ٹو سوشل میڈیا, ڈیو ٹو a lot of other things. 70-80 سال کے ساتھ ایک ساتھ رہنے سے ہم کافی ایک جیسے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. پولیٹیکل پریفرنسز بھی کافی برابر ہو گئی ہیں. لیکن سیاستدان ہمیشہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرے گا, ٹھیک ہے. جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ لاہور کے اندر آپ 2900% زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں لودھرا سے, ٹھیک ہے, یا لیا سے, سوری 2900%. تو آپ جب لودھرا سے بھی اتنا ہی ہے 27%. تو جب آپ اتنا پیسہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو یو ایکسپلائٹ. لیکن جو واپس میں آ رہا ہوں کہ ہم اس صوبے کی توڑ پھوڑ نہ کریں. ابھی میرے خیال سے 3 صوبے آلریڈی مسئلے میں ہیں, اور ہم ان صوبوں کے اندر اگر ہر ڈویژن کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا لیں. دیکھیں شاہد عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہر ڈویژن ایک صوبہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور بڑا آسان ہو جائے گا, ملک اچھا چلنے لگے گا. مجھے ہر ڈویژن ایک صوبہ ہونا چاہیے. ہر ڈویژن پاکستان میں جو 35 ڈویژن سب صوبے ہو جائیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ ہر صوبے کا جو چیف منسٹر ہے وہ اپنے 2 جہاز رکھے گا, ایک ہیلی کاپٹر رکھے گا, اور بتیری گاڑیاں ہوں گی بلٹ پروف. یہ سب ایسی عیاشی نہیں ہوگی نا, مطلب یہ نہیں ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. ہم مطلب یہ کہ وہ آپ میئر کے جیسا ہی ہوگا, وہ اس کے خرچے بھی کوئی 5-6 لاکھ روپے تنخواہ ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ سیٹ کر دے وفاق کہ بھائی اس سے زیادہ نہ میئر کی تنخواہ ہو سکتی ہے, نہ اس سے زیادہ کسی حکومت کے افسر کی تنخواہ ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ صوبوں کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ وہ وفاق سے زیادہ پیسے دینے لگے ہیں اپنے حکومت کے افسران کو. سو وہ سب چیزیں ہم کنٹرول کریں, اور آپ وہ لوکل گورنمنٹ سے اسینشلی ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. ہر صوبے, ہر ڈویژن جو ہے اس کی لوکل گورنمنٹ ہوگی, پھر اس کے نیچے ڈسٹرکٹ ہوں گے. آپ اگر یہ نہ کریں, مثال کے طور پہ, تو یہ شاید صاحب کا خیال ہے, اور ہماری پارٹی میں کیونکہ ایکچولی جمہوریت ہے تو ہم بحث کر سکتے ہیں اپنے لیڈر سے بھی, تو ہم نے میری یہ سوچ ہے کہ یار ہر ڈویژن کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا لو. ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ
لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے جو کہ وفاق کے قانون میں اور آئین میں لکھی ہوں تاکہ صوبہ اس کو وہ نہ کر سکے، اس کا اس کا حق نہ مار سکے۔ دوسرا جو فنڈنگ ہے اس کو ڈائریکٹ وفاق سے ملنی چاہیے ڈویژن کو۔ اور تیسرا، اور دیکھو یہ ساری اسکیمیں جو ہے نا وہ فیل ہو جائیں گی اگر آپ الیکشن ایمانداری سے نہ کرائیں، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک؟ میں وہیں آ رہا تھا کہ حاکم کون ہوگا ان پر، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی انتظامی یونٹ کر لیتے ہیں یا صوبے کر لیتے ہیں، ان پہ حکمران کون ہوگا؟ اگر وہی ایک ہی حکمران ہوئے، ویسے ہی نظام چل رہا ہوا، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو پھر تو اگر ویسے ہی نظام چلانا تو پھر مطلب وہ کیوں چلمن سے پیچھے کیوں چھپنا ہے؟ پھر تو سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، پہلے تو سامنے آئے تھے، کتنے سال تو سامنے آ کے پھر آ جائے نا، ایسا کیا ہے مطلب قیامت آ جائے گی؟ مطلب آپ سب چیزیں نہیں، دیکھو دو میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ دیکھیں میری بات سنیں، گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے تو وہ تو نہیں ہے نا۔ مطلب ایم کیو ایم کو 15 سیٹیں کراچی میں ملی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کو 7 سیٹیں ملی ہوئی ہیں، بہت پیپلز پارٹی 2 سیٹیں ایمانداری سے جیتی ہے کراچی میں۔ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ آپ کو بھی پتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ تو خیر آپ کیونکہ پوڈ کاسٹ ہوسٹ ہیں اور آپ کی پوڈ کاسٹ اچھی چلتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا نہیں پتا؟ مجھ سے شاید زیادہ ہی پتا ہوگی، شاید مجھے تو 2 یا 1 کے درمیان کنفیوزڈ ہوں، آپ کو شاید یہ بھی پتا ہوگا 1 ہی جیتے ہیں یا 2 جیتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں جیتے، صحیح، ٹھیک ہے۔ سو جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتانا نہیں کہ کہاں بیٹھے ہیں کیونکہ سب میرے دوست ہیں، لیکن جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو بھی جیتا ہے پیپلز پارٹی کا، اس کو کسی ایک نے، آپ کسی ایک پورے محلے میں گھومو بھی، پوچھ کے آؤ کتنے لوگوں نے ووٹ دیا اس کو، تو کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سو جمہوریت تو نہیں ہے، نہیں سنیں میری بات، جمہوریت تو ہٹ گئے جمہوریت سے، تو پہلے آپ سسٹم تو ٹھیک کر لیں اس سے پہلے کہ پھر اچھی طرح ایک فیئر الیکشن کرائیں، سسٹم ٹھیک کر کے پھر فیئر الیکشن کرا لیں۔ اب یہ جو سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا آپ، اب ہم، اور یہ نہیں ہے خدا نخواستہ میں یہ کہ پہلے کوئی بہت زیادہ فیئر الیکشنز ہوتے تھے۔ 18 کے اندر میرے جب رحمت عمران خان کے کاشانوں پہ تھیں تو میرے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا، آر ٹی ایس بند ہو گئے تھے، سب کچھ ہوا تھا۔ تو یہ کہ وہ کوئی پی ٹی آئی والے کوئی دودھ میں نہائے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے جتنا جمہوریت کو انڈرمائن کیا ہے پاکستان میں 2010 سے لے کے 2022 تک، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ سو مطلب کبھی کبھی رحمتیں ادھر ہوتی ہیں، کبھی کبھی رحمتیں ادھر ہوتی ہیں، لیکن گزارش ہے کہ اب آپ کا جمہوریت تو نہیں ہے، سسٹم خراب ہے، تو کم از کم سسٹم تو ٹھیک کر لو، پھر انشاءاللہ جمہوریت بھی آ جائے گی۔ لاہور میں جو ایڈمنسٹریٹو نظام ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ اچھا نظام اس وقت کراچی میں، بہتر، اچھا تو نہیں، لوکل گورنمنٹ نظام کراچی کا بہت برا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس سے بہتر، یعنی کہ میئر جو ہے وہ لاہور کے میئر سے با اختیار میئر ہے، لاہور کے میئر سے، میں نہیں کہہ رہا کہ با اختیار میئر ہے، پیپلز پارٹی کا میئر کوئی با اختیار نہیں ہے، کسی بھی جماعت کا ہو، کراچی کا جب بھی میئر بنتا ہے با اختیار نہیں ہوتا سوائے مشرف طور کے۔ مگر لاہور کی کنڈیشن، لاہور میں لاہور کا انفراسٹرکچر، لاہور میں بہتری کراچی سے زیادہ ہے، لاہور میں پیسہ کراچی سے زیادہ لگتا ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں کا میئر تو بے اختیار ہے ہمارے میئر سے، ہمارا میئر پھر بھی با اختیار ہے وہاں کے میئر سے، لاہور کے میئر سے موازنہ کر، پھر بھی لاہور پر شفقت ہے اور کراچی پر نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی والے کراچی سے الیکشن لڑ کے جیتنے کا ان کو شوق نہیں ہے۔ ہماری جو بہن ہے مریم، ان کو تو لاہور سے الیکشن جیتنا ہے، تو وہ تو لاہور پہ خرچہ کرتی ہیں۔ ویسے بھی پنجاب کے چیف منسٹروں کا شوق ہوتا ہے بزدار کے علاوہ کہ وہ لاہور کے میئر لگیں، شہباز صاحب ہوں، مریم ہو، محسن نقوی صاحب ہوں، پرویز الہی صاحب ہوں، ان کو سب کو لاہور کا میئر بننے کا شوق ہوتا ہے۔ اور پنجاب کا ہر امیر آدمی، با اثر آدمی جو ہوتا ہے، چاہے وہ سرائکی ہو، ملتان سے ہو، بہاولپور سے ہو، کہیں سے بھی ہو، سب کا ایک بنگلہ لاہور میں ہوتا ہے، تو مطلب وہ لاہور میں ہی رہتے ہیں، ان کے بچے تو سب کے لاہور میں رہتے ہیں، بچیاں لمز میں جاتی ہیں یا باہر چلے جاتی ہیں، یا ایل جی ایس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لڑکے ایچ ایس این میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں ایچ ایس این میں ایل جی ایس میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، ٹی این ایس میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ تو ان کا تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ 13,240 روپے فی لاہوری لگاؤ گے تو شہر تو چمک جائے گا نا وہاں پہ، لیکن لیا میں 240 روپے 460 روپے لگائیں، دیٹ سیڈ۔ یہ بات تو ماننی ہے نا کہ مسلم لیگ کی حکمرانی جو ہے وہ پیپلز پارٹی حکمرانی سے بہت اچھی ہے، کم از کم لاہور کے لیے بھی نہیں بلکہ ریسٹ آف پنجاب کے لیے بھی۔ دیکھیں لیکن میڈیا کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں کے اوپر تھوڑا سا زیادہ بخار بھی اٹھتا ہے، سچی بات بتاؤں آپ کا، ٹھیک ہے۔ 330 بچے تونسا شریف میں HIV انفیکشن کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ کہ ماں لے کے گئی ہے کہ میرے بچے کو نزلہ ہو گیا ہے، ڈائریا ہو گیا ہے، تم نے اس کو HIV لگا دیا جس سے ایڈز ہوتا ہے، اور وہ تم نے اس کو سزائے موت دے دی۔ یہ کسی پاکستانی میڈیا ہاؤس نے نہیں بتایا، یہ BBC نے بتایا، اور پنجاب گورنمنٹ حسب عادت جھوٹ بولتی ہے۔
کہ نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے تو ہوا ہی نہیں ہے. پھر بات چلی کہ بات سچی تھی. اس سے 1 سال پہلے ادھر 100 بچے ہو گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے ٹیک اوور کی تھی اس ہاسپٹل کو, سپوزٹلی سپرنٹینڈنٹ کو نکالا لیکن کہیں اور لگا دیا وغیرہ. تو وہاں پہ 330 بچے ہوئے, یہاں پہ 120 لوگ کراچی میں ہوئے ولی کا اسپتال میں, کیونکہ آپ نے وہی یوز نیڈلز لگائیں, غلط گندا کینولا لگا دیا یا بلڈ کو آپ نے اسکرین نہیں کیا. تو حکمرانی کو مطلب اگر 90 لاکھ بچے پنجاب میں بھی اسکول سے باہر ہیں, دنیا کے اندر کسی اور ملک میں اتنے بچے اسکول سے باہر نہیں ہیں جتنے پنجاب کے صوبے میں ہیں, لیکن پنجاب ہم سے ڈبل بڑا ہے, لیکن یہاں پہ 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. تو یہ مطلب ہم کسی کو وہ نہیں کر سکتے. بہت حالت ابتر ہے پاکستان کی. پاکستان میں 29% لوگ غریب رہتے ہیں. یہ حالتیں بہت بری ہیں. ہم کو سیاست کھولنی ہوگی, ہم کو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ناظم لانے ہوں گے, ان کو ڈویژنس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانا ہوگا. صوبوں کو نہ چھیڑو, کوئی سینس نہیں ہے کرنے کا. آپ بہتری حکومت چاہتے ہو تو ان صوبوں میں بھی آ سکتی ہے. نہیں یہ ہم کر کے دیکھیں نا, جو 1 یونٹ واپس توڑ پھوڑ کے فائدہ نہیں ہوا. تو ڈر میں تھوڑا سا اور اس کو سمجھنا, ٹھیک ہے ہم بڑے کلوز آ گئے, چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر صوبے یا انتظامی یونٹ بناتے ہیں تو مخالفت کیوں ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ جو اس وقت حاکم موجود ہیں ان کے حلقوں میں انتظامی یونٹ بنانے سے یا صوبے بنانے کا ڈر کیا ہے؟ کیا وہ الیکٹ نہیں ہوں گے؟ کیا عوام ان کو چنے گی نہیں؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی ایبسولوٹ رولر نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک صاحب کے ذہن میں کچھ بات آ گئی, محسن نقوی کے ذہن میں کچھ بات آ گئی اور دوسرے دن ہو جائے. ذہن میں آ گئی یا ڈال دی گئی؟ نہیں, محسن نقوی کے ذہن سے مراد, آپ محسن نقوی سے مراد سب سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ صوبے بننے چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا پاکستان دوسرے دن بولے گا لبیک, اس پہ بحث ہوگی, ٹھیک ہے. تو بحث کرنے کا فائدہ کیا اگر آپ نے سننی نہیں ہے کسی کی, ٹھیک. یہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یار تم نے جو کرنا ہے, تمہاری یہ جو بات ہے کہ کرنا ضروری ہے, ہم مانتے ہیں. تم نے جو کرنا ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کرنا ضروری ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں خطرات ہو جاتے ہیں, ان چیزوں میں مسائل بڑھ سکتے ہیں, گمبھیر ہو سکتے ہیں. کیا آپ کو سندھ کے اندر اور بے چینی چاہیے؟ غربت کے اوپر بے چینی بھی چاہیے؟ نہیں چاہیے. آپ کے پاس کے پی میں بے چینی ہے, آپ ٹیررزم میں بے چینی تو نہیں ہے, آپ کے پاس بلوچستان میں سیریس انسرجنسی اور بے چینی ہے. تو ہم کو یہ کیوں مطلب کیوں وہ پنگا لینا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو وہ فرض وہ قرض نہیں چکانے چاہیے جو اس وقت واجب نہیں ہے. وہ کم از کم پہلے وہ قرض چکاؤ جو اس وقت واجب ہے. آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کر لیں, آپ کی ہر چیز پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس بحث اور دوسرا یہ کہ کراچی جو ہے نا, وہ کراچی سے جب گاڑی جاتی ہے نا, پہلے نوری آباد آتا ہے, پہلے تو بحریہ ٹاؤن آتا ہے, پھر اس کے بعد نوری آباد آتا ہے, جام شیرو آتا ہے, حیدرآباد آتا ہے, اس کے بعد کراچی کے بعد اسلام آباد نہیں آتا. تو یہ یہی رہے گا, اس کو ادھر ہی رہنے دو. ہاں وہ تو obviously یہ تو یہی رہے گا. فزیکلی یہاں ہے تو اس کو جغرافیکلی اسلام آباد نہیں رہ رہا, پولیٹیکلی بھی یہی رہنے دو. بالکل صحیح بات ہے, یہیں رہنا چاہیے اور یہیں کے لوگ اس کو بہتر کریں, یہیں کے لوگ اس کو بہتر کریں, نہ کہ اسلام آباد سے اس کو چلانے کی کوشش کی جائے. اس کا تو میں ہمیشہ میری یہ ایک ناقص رائے, آپ بھی میرا خیال ہے یہی کہہ رہے ہیں. اچھا سر, یہ جو پیٹرول ہمارے ہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہم نے کیا یہ کہ ہم نے کہا جی ہم اس کو روز بڑھائیں گے, روز گھٹائیں گے, اور اس صورت میں ہم نے میرا خیال ہے 18% بڑھا دیا ہے اور گھٹایا جو ہے وہ کم ہے. تو سر یہ اس کی سائنس کیا ہے, مجھے ذرا بتائیں گے؟ اچھا, جس دن یہ انہوں نے فیصلہ فرمایا تھا کہ ہم روز کریں گے جی, یا بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے, جی, تو ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کو نہیں پتا تھی کہ زیادہ روز بڑھیں گے اور کم روز کم ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھی کہ بڑھے گا تو 15 روپے بڑھے گا اور کم ہوگا تو 35 پیسے؟ مزے کی بات, 8 بار اضافہ کیا ہے, 9 بار کمی کی ہے. مطلب جو اس کی تعداد ہے نا کرنے کی, چینج کرنے کی, بڑھانے کی اور کم کرنے کی, 8 بار اضافہ ہے, 9 بار کمی ہے. لیکن وہ اضافہ ہے اور وہ کمی ہے. دیکھیں میں سچی بات بتاؤں, not to یہ اگر یہ جب سے روزانہ انہوں نے کیا ہے اس ایک ہی فارمولے پہ چل رہے ہیں, تو فارمولہ انہوں نے چینج نہیں کیا تو کوئی غلطی نہیں کر رہے, کوئی بےایمانی نہیں کر رہے, کوئی زیادتی نہیں کر رہے. اچھا, جب سے یہ فارمولہ, لیکن ساتھ ساتھ جو بات کلیئر ہے نا کہ 2 مرتبہ ڈیزل کے ٹیکس بڑھا چکے ہیں. جی, سو یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ ڈیزل کے اوپر ٹیکس بڑھا ہے. اب دیکھیں, میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج پیٹرول کے اوپر 80 روپے آپ لیوی دیتے ہیں, جی,
5 روپے کلائمیٹ لیوی دیتے ہیں جی اور میرے خیال سے 21-22 روپے آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں. جی سو 22 روپے اور اب 85 روپے ہو گئے 100 اور 107 روپے. ٹھیک ہے, آپ 107 روپے ٹیکس لے رہے ہیں پیٹرول کے اوپر اور 350 کا بیچ رہے ہیں غالباً. ٹھیک ہے, تو جو بیسکلی 40% سے زیادہ جو ہے نا آپ, کیونکہ 200 روپے کا آپ کا تھا, اس کے بعد کچھ کاسٹ تھی, تو 200 روپے کے اوپر آپ 100 روپے 85 روپے تو آپ لے رہے ہیں وہ لیوی, اور آپ کو ٹوٹل ٹیکس لے رہے ہیں 107 روپے. آپ کی لیوی جو ہے نا اس وقت 40% ہے. اچھا, اس وقت اگر آپ, جو ہم یہ مائک کی بات کر رہے تھے جو بڑا مہنگی چیز ہوتی ہے, اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس ہے. آپ مہنگی گاڑی خریدیں گے پاکستان میں 18% سیل ٹیکس ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب جو بھی ایلیٹ چیزیں خریدتا ہے, مثال کے طور پہ شاپنگ واپنگ کرتے ہیں آپ, تو آپ کو 18% ٹیکس دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ پیٹرول خریدیں گے تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ 40% ہے. وہی سیل ٹیکس کو ہم لیوی بولتے ہیں وفاق میں ٹیکس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب کون پیٹرول خریدتا ہے؟ 60% پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والا خریدتا ہے, مڈل کلاس بندہ ہے. ٹھیک ہے, روز کا 1 لیٹر بھرواتا ہے بیچارے کی جیب سے. آپ 350 روپے لے رہے ہیں, جس میں سے 200 تو وہ جا رہا ہے ان لوگوں کو جو پیٹرول آپ کو دے رہے ہیں, اور 150 روپے آپ نے, جس میں سے 107 روپے آپ نے ٹیکس رکھا ہے اور باقی ادھر ادھر پروفٹس دے دیے. سو دا تھنگ از کہ آپ نے ٹیکس بہت زیادہ رکھا ہوا ہے. ہماری یہ میری رائے نہیں ہے کہ وہ کوئی اس میں فارمولے میں گڑبڑ کرنے, فارمولے میں جو گڑبڑ کرنی تھی وہ کر چکے ہیں مارچ کے مہینے میں. وہ کیا کیا وہ بتاتا ہوں آپ کو, لیکن ابھی جو مسئلہ ہے وہ ٹیکس بہت زیادہ ہے. فارمولے میں 2 گڑبڑ کی تھی. دیکھیں, ایک فارمولا جیسے یہ آج ہے نا, تاکہ ہم روز رات کو 12 بجے پرائس چینج کریں گے. اب آج اچانک سیٹ ہو گئی پرائس رات کو 100 روپے لیس سے, اور دوپہر کے 12 بجے وہ اچانک 150 کر دیں تو زیادتی ہوگی نا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ 15 دن میں پرائس سیٹ ہوتی تھی. تو 1 مارچ کو آپ نے پرائس سیٹ کری, اور پھر جب کہ دنیا بھر میں 28 کو امریکہ نے حملہ کیا, دنیا بھر میں جب پرائس بڑھنا شروع ہوئی تو آپ نے کہا ادھر شارٹیج ہو جائے گی, اور اس ناطے آپ نے 7 مارچ کو پرائس بڑھا دی, جبکہ کمپنیوں سے وعدہ تھا کہ آپ نے 15 تاریخ تک یہ پرائس رکھنی ہے. ان کے پاس تو 28 دن کا مال پڑا تھا اور 21 دن کا ان کو رکھنا ریکوائرمنٹ ہے, اور ان کے پاس تو جنوری کا بھی مال پڑا ہوا تھا. لیکن آپ نے ان کو 55 روپے پیٹرول میں اور 75 روپے ڈیزل میں ایکسٹرا پروفٹ دے دیا. 20-25 ارب روپے آپ نے عوام کی جیب سے نکال کے کمپنیوں کو دے دیا. اگر آپ یا تو آپ خود شارٹیج رکھواتے, کمپنیوں کے اوپر پریشر ڈالتے, کیونکہ شارٹیج کے بعد ان کو پتا تھی کہ 15 دن بعد پرائس بڑھنی ہے, تو اب 8 دن بعد تو ان کو اس لیے بلیک کر رہے تھے نا. کمپنیاں کم بیچ رہی تھی, پیٹرول پمپ کم بیچ رہا تھا, کیونکہ ان کو پتا تھی کہ پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے 7 دن بعد. تو آپ نے آج سے پرائس بڑھا دی. یہ کون سی منطق ہے؟ یا تو آپ ایڈمنسٹریٹولی ان کو بولیں کہ نہیں بیچو, تم نے وعدہ کیا ہم کو کہ اس پرائس پہ بیچو گے, یا آپ بولتے ہیں کہ نہیں چلو ہم 1 ہفتے کے لیے ٹیکس بڑھا رہے ہیں تاکہ کمپنیوں کو فائدہ نہیں ہوتا, اور وہ پیسہ کم از کم ہمارا پیسہ جو جیب سے نکلا ہے ہماری حکومت کو ملتا. تو وہ آپ نے 20-25 ارب روپیہ گورنمنٹ نے کمپنیز کو دے دیا تحفے میں. یہ کبھی نہ کبھی میرے خیال سے اس کی انکوائری کھلے گی. اس کے بعد دوسری یہ چیز تھی کہ ایک ہم فارمولے کے تحت پرائس لیتے تھے, جس کے تحت پلیٹس کی ایک سنگاپور میں ایوریج بنتی ہے, اس کی پرائس سے جو ڈیزل کی امپورٹ کی پرائس ہے اور پیٹرول کی امپورٹ کی پرائس ہے, وہ پرائس ہم ریفائنریوں کو دیتے ہیں جو امپورٹ کی پرائس تھی, اور وہ ڈیزل کی پرائس سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور پیٹرول کی کروڈ آئل کی پرائس سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. اب کروڈ آئل کی پرائس بڑھ گئی 10%, لیکن ریفائنڈ پروڈکٹ کی پرائس 40%, 50% ڈیزل کی بڑھ گئی. یہاں پہ ریفائنریوں کو بہت پروفٹ ہونے لگا. تو میرے جیسے لوگوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ یار دیکھو یہ فارمولا جو ہے نا اب اپلیکیبل نہیں رہا, کیونکہ اس وقت صرف اسپریڈ, جس کو کریک اسپریڈ بولتے ہیں, وہ 10% تھا, اب 40% ہو گیا. 1 مہینے تک میں اکیلا چلاتا رہا. علی سیاستدان اور وہ علی خضر صاحب بات کرتے تھے اخبار والے کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو, 70% پیٹرول تو یہاں بنتا ہے, 30% پیٹرول ڈیزل صرف امپورٹ ہوتا ہے, 70 تو یہاں بنتا ہے, تو آپ کیوں پوری کی پوری کریک دے رہے ہیں جبکہ کریک اسپریڈ بڑھ گئی ہے. 1 مہینے بعد پھر وہ نیشنل کوآرڈینیٹر صاحب بیٹھے, فوج کے افسر, اور پھر انہوں نے بیٹھ کے یہ صحیح کروایا, تو یہ پرائسز کم ہو گئی. تو وہ اب پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے انکوائری کری کہ 75 بلین کیسے, 75 ارب روپیہ ریفائنریز کو کیسے نفع ہو گیا. بھائی آپ کی بے وقوفیوں سے نفع ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی بدنیتی کی ہے, لیکن اس کے اندر جو پیٹرول کی آپ نے جو آپ نے پہلے ہفتے جو وہ کی تھی, حرکت کی تھی, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے عوام کا نقصان ہوا, عوام کا تو دونوں میں نقصان ہوا, لیکن دوسرے میں تو آبویس ہے کہ وہ غلطی تھی ان کی, یا چلو وہ بھی, لیکن پہلے والے کے اندر جو تھا نا, یہ آبویس نہیں ہے مجھے کہ ان کی غلطی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی
नाअहली भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो वो इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी अभी हमारा आबनाए हुर्मुज से 80-90% आता है ऑयल। नहीं, अब तो नहीं आता है, हम पीछे से भी लेते हैं ना, सऊदी अरब से भी लेते हैं, हमारा अपना भी 1 लाख बैरल तो होता है, इतना नहीं आता है और ऑयल। हमारे पास जखीरा करने की तादाद कितनी है, मिकदार कितनी है? बहुत बहुत तो 1 महीने का रख लेंगे। 1 महीने का रख लेंगे। तो हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आबनाए हुर्मुज की वजह से जो आलमी रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हम आवाम पर बोझ नहीं ऐसा, मुंतकिल ना एक करें। ही फार्मूला है ना मेरे भाई, लेवी। आप लेवी कम कर दें, आप 85 रुपए हर लीटर पे 85 रुपए टैक्स और 20 रुपए कस्टम ड्यूटी लेते हो। क्या हमने लेवी IMF के प्रेशर पर बढ़ाई हुई है या खुद को खुद प्रेशर में रखा हुआ है? नहीं, जो हुकूमत कहती है और वो सही कहती है, लेकिन अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखे जाए तो बात गलत है, लेकिन छोटे कॉन्टेक्स्ट में सही बात है। हुकूमत कहती है कि हमारी IMF से एग्रीमेंट था कि हम 1700 अरब रुपए लेवी जमा करेंगे और लिहाजा हमको 150 अरब रुपया महीने का जमा करना है, लिहाजा 80 अरब रुपए हमको 80-80 रुपए लेवी डीजल और पेट्रोल पे लगा। ये बात सही है, इनकी 1700 अरब रुपये डील है और जबकि इससे ज़्यादा जमा कर लेंगे ये लोग, जिस स्पीड पे जा रहे हैं ज़्यादा जमा कर लेंगे, तो थोड़ा सा तो वैसे ही कम कर सकते हैं, थोड़ा सा तो इसमें मतलब ये बिल्कुल कर सकते हैं, स्पेस है। हाँ 5-10 रुपए की स्पेस है, ज़्यादा नहीं है, 5-10 रुपए की स्पेस है। लेकिन सवाल ये कि ये IMF जो आपको कह रहा है कि आपने IMF से एक 1700 अरब की डील की है ना, वो किस तरह हुई है? होता ये है कि IMF से आपने पूछा कि भाई हम कितना कर्ज ले सकते हैं इस साल, ये कितना खसारा कर सकते हैं इस साल, तो IMF ने कहा आपका टोटल खसारा वफाक का 7,000 अरब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7,000 अरब का नंबर लॉक हो गया। अब आपने फैसला फरमाया कि हम 24,000 अरब रुपया खर्च करेंगे, तो जब 24,000 आपने खर्च करना था तो 7,000 आपका खसारा हो गया, तो आपको 17,000 टैक्स चाहिए। उसमें से आपने फैसला फरमाया कि 15,000 जो है वो आम टैक्स में लेंगे और 2,000 अरब रुपया लेवी में लेंगे। अच्छा, अब अगर आप 24,000 की जगह 23,000 अरब खर्च करते या 22,000 अरब खर्च करते, 1,000 अरब रुपया जो आपने PSDP के लिया है वो काट लेते, 3,000 अरब रुपया जो सूबे PSDP और ADBs पे खर्च करते हैं वो काट लेते, कुछ और सब्सिडियां कम कर देते, तो आपको टैक्स कम लेना पड़ता। तो फिर आप ये भी कह सकते थे कि हम 1,000 अरब रुपए में लेवी पे गुजारा कर लेंगे, हमको 1,700 अरब रुपए की लेवी नहीं चाहिए। सो ये अपनी चॉइसेस होती हैं। जो मेरा और आपका जो घर चलता है, तो हम अपनी आमदन के हिसाब से बात करते हैं कि यार मेरी आमदन 6 लाख रुपया है, इसमें से मुझे बिजली का बिल भी भरना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और सब चीज़ें 6 लाख में हो जाती हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं मेरा आमदन 6 लाख रुपया, लेकिन मुझे जो है वो 20 लाख का खर्च करना है, तो 14 लाख रुपया जो है वो मैं पड़ोसी से ले लूंगा। ये नहीं होता है। हुकूमत जो है ना, वो इनको ये बात समझनी चाहिए कि जब तक अपने अखराजात कम नहीं करोगे, आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, और टैक्स अब नहीं बढ़ा सकते, और तो आप खुदारा अपने अखराजात कम करें। ये एक मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को इस विजन की एक कमी है, माजरत के साथ, कि अपने हुकूमत के अखराजात कम करने ज़रूरी है, वो ये नहीं करते। जब आप वजीर ख़जाना थे उस वक्त आपने इमरान खान साहब को समझाया था? इमरान खान साहब सॉरी, नहीं, नवाज शरीफ साहब। खान साहब ने तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अदियारा के अंदर 5 महीने मेहमान रखा था। हाँ, तो खान साहब को कभी मुझे ये शर्फ हासिल नहीं हुआ इनको समझाने का। शहबाज साहब से जी। जो मुझे जानते हैं सब जानते हैं कि मैं टैक्स कम करने पे, अखराजात कम करने पे कितनी बहस करता था, और कितना ज़रूरी है अखराजात कम करने का, हुकूमत के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने के ऊपर कितनी बहस करता था। मतलब मैं हर दौर में बहस की है मैंने कि अखराजात कम करो, अखराजात जब तक कम नहीं करोगे जब तक टैक्स कम नहीं हो सकेगा। तो ये इसी बहस की वजह से तो आपको हटाया या क्या वजह नहीं, बनी? ये बहस की वजह से। फिर क्या वजह बनी? वो डार साहब को बनना था, वो उनके रिश्तेदार थे, तो फिर। सर, आप एक बिजनेसमैन भी हैं। मैंने कौन सी बुक में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि बिजनेस की तबाही वहीं शुरू होती है कि जब आप अपने खानदान और दोस्तों को उसमें शामिल कर लेते हैं। क्या हमारे मुल्क की तबाही की वजह भी यही है, खानदान और दोस्तों को शामिल कर लेना और मेरिट पर लोगों का फैसला नहीं करना? नहीं, देखिए हमारा मुल्क तबाह नहीं है कहीं से भी। हमारा मुल्क का निज़ाम ज़रूर ख़राब है। मैं निज़ाम की बात कर रहा हूं। निज़ाम तबाह है, मुल्क तबाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पे ये महीने में तो कल तो मैंने वो 2 नई टाइज खरीदी हैं,
ایک میں نے منگوائی ہے وہ اچھا اس کے میل آرڈر سے نا کیا، اچھا تو ایک وہ گرین اینڈ وائٹ اسٹرائپس والی، جی نہیں 3 خریدی ہیں، ایک گرین اینڈ اچھا اسٹرائپس والی، ایک گرین جس پہ چاند تارا ہے، اور ایک سندھی اجرک کی۔ ارے میں واہ نے کہا کیا بات ہے آج سارا کل آپ نے سب جمع کر میں لیا نے آج کل ضرورت ہو گئی ہے، سارا ہاں دن صبح ٹوٹ رہا ہے، میں نے کہا یار میں سندھی اجرک کی ٹائی بھی پہن لوں گا۔ ہم بھی سندھی ہیں ہم بھی سندھی ہیں میں دیکھیں میری بات سنیں، ہم ایکچولی ایسے جسٹ ٹو گیو یو اسمال سارٹ آف یا ڈیٹیل، وی آر میمنس، یا ٹھیک ہے، میمنز آر اوریجنل سندھیز، Yeah. ٹھیک ہے، جو سندھ میں ہوتے تھے، جدھر سندھی میمنز بھی ہوتے ہیں نا، پھر ہم چلے گئے کچھ میں، کچھ کچی میمن ہو گئے، پھر ہم کچھ اور لوگ چلے گئے گجرات میں، ادھر گجراتی میمن ہو گئے، ادھر 200-400 سال میرے خیال سے پتہ نہیں کتنے سال رہے، اور پھر واپس آئے۔ سو مطلب وی کلیم سندھ، ٹھیک ہے، بٹ آئی کلیم پنجاب آلسو، دیٹس آلسو مائن، کے پی از آلسو مائن، اینڈ بلوچستان از آلسو مائن، پورا پاکستان میرا ہے اس میں، اور ہم سب کا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے آئی ڈونٹ ریلی کیئر اباؤٹ۔ جب آپ نے مجھ سے پہلا سوال ہے نا کہ کراچی کے لیے اچھا ہو جائے گا، تو آئی ڈنٹ آنسر دیٹ بیکاز آئی ڈونٹ ریلی وانٹ ٹو نو کہ صرف کراچی کی ترقی ہو جائے، باقی پاکستان کی ترقی نہیں ہو۔ ایک تو اللہ کی مہربانی سے ترقی سب کی ساتھ ہوگی، اور یہ جب آپ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیتے ہیں نا، اور کراچی میں گروتھ ہو جائے گی، تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں پاکستان میں بہت زیادہ گروتھ ہو جائے گی۔ آج یہی آ بھی رہا تھا 10 میں سے 7 پاکستان کے بڑے ایکسپورٹرز جو ہیں نا، وہ کراچی بیسڈ ہیں، دیٹس وائی ٹھیک ہے۔ آئی آسکڈ کہ کراچی کی ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ نہیں پاکستان کی ترقی اس کے لیکن ساتھ منسلک پاکستان ہے کی ترقی میں تو ایز اے پاکستانی سوچتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ پاکستانی کی ترقی ہونی چاہیے، کراچی کی بھی ترقی ہونی چاہیے، کراچی کے ساتھ بالکل ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مثال کے طور پر جو پیپلز پارٹی کرتی ہے، ظلم زیادتی کرتی ہے، میں تو آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں کہ ایک کراچی والے کو نوکری نہیں دیتی ہے، صرف سندھی بولنے والوں کو نوکری بیچتی ہے، فی سبیل اللہ نہیں دیتے کسی کو بھی، ان کو بھی بیچاروں کو خریدنے پڑتی ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ آئی آلسو نو کہ سندھ میں اگر حکومت کی نوکری نہ ہو تو اور تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے، انہوں نے بزنس ہی نہیں بڑھنے دیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی میں اردو بولنے والے ہیں ہی نہیں ہوتے ہیں ایسے یار، وہ مطلب وہ ہوتا ہے، مطلب ہوتے ہیں، لیکن مطلب ووٹ بینک ہوتا ہے یار، اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر۔ اگر مجھے بھی صرف ووٹ جو ہے وہ صرف دہی سندھ سے ملتا ہو تو میں بھی کراچی کی پریشانی نہ ہوں، میں چوری ووری نہ کروں، لیکن میری پریشانی نہ ہو، مجھے صرف ووٹ کی فرق ہوتی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ووٹ جہاں سے ملتا ہے نا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی اگر دیہی سندھ سے ووٹ ملتا تو میں بھی جو ہے وہ وہاں کی ترقی کے لیے کام کرتا، ہاں، اور کرپشن نہیں کرتا ان کے ہاں، ساتھ۔ اور کرپشن نہیں کرتا۔ اور اگلا سوال پہ آ جاؤ، اس کو ہاں، ادھر ہی رکھ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، تو ہم بات کر رہے تھے پیٹرول کی نا، کہ پیٹرول میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو فریٹ جو ہے وہ تمام ہم نے ملک میں یکساں کر دیا، آئی ایف ای ایم کے ذریعے، کیونکہ چونکہ ہم نے جو ہے وہ اس کو پیٹرول کو پرائس کو ایک یکجا کر دیا، یعنی کہ پیٹرول اتر رہا ہے کراچی میں، لیکن اتر کے جب یہاں سے پنجاب جا رہا ہے، کے پی جا رہا ہے، یا کسی اور صوبے میں جا رہا ہے، ملک کے کسی بھی حصے میں جا رہا ہے، تو ہم نے چونکہ اس کا فریٹ جو ادا کر رہا ہے وہ کراچی والا بھی ادا کر رہا ہے، حالانکہ پیٹرول تو کراچی میں ہی اتر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی میں پیٹرول زیادہ مہنگا ہے کیونکہ ہم اضافی پیسہ دے رہے ہیں اس فریٹ کا، کیونکہ وہ تو ہمیں نہیں چاہیے؟ جی، تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ملتان میں بھی ایک ریفائنری ہے جہاں پہ اچھا، کروڈ آئل جاتا ہے، اور کروڈ آئل جو ہے وہ ریفائن کر کے بیچتے ہیں، لیکن ملتان والوں کو بھی آئی ایف ای ایم میں تو شرکت کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ گیس دہی سندھ میں نکلتی ہے زیادہ تر اس ملک کی، ٹھیک ہے، لیکن پورے پاکستان میں ریٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ بجلی کا ریٹ بھی پورے پاکستان میں ایک ہی ہے، چاہے وہ تربیلا میں بن رہی ہو، چاہے وہ منگلا میں بن رہی ہو، چاہے وہ کراچی کے کول پلانٹس میں بن رہی ہو۔ تو بہت ساری چیزوں کے ریٹس ہمارے یہاں ایک ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ جو میری کمپنی کی کینڈی بھی کھاتے ہیں تو وہ پاکستان بھر میں 5 روپے کی بکتی ہے مثال کے طور پہ، آپ یہ نہیں کرتے کہ کہیں 4.25 کی بیچیں، کہیں 4.5۔ اچھا، یعنی کہ آپ کراچی میں بنا رہے ہیں اور بیچ آپ پنجاب میں رہیں تو وہ فریٹ آپ لیں وہ یہ نہیں ہے؟ سیم فرائٹ ہوتی ہے، اس کے ہم مار کھاتے ہیں فریٹ کی۔ اس لیے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں صحیح سوچتے ہیں کہ پنجاب میں فیکٹری لگانی چاہیے، ہم نے بھی لگائی تھی، لیکن پھر وہاں پہ گیس نہیں ہے، بجلی گیس کا بڑا مسئلہ ہے، اس پہ ہم نے کہا نہیں، یہ کراچی بہتر ہے۔ کراچی کے اندر الحمدللہ سیکیورٹی کے بڑے مسئلے ہیں اور دوسری چیزیں بڑی ہیں۔ ایک پرسنل سوال پوچھوں سر، ابھی چونکہ آپ نے بات کر دی ابھی کینڈی کی اور اس کی، چونکہ آپ بزنس مین ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے پچھلے سالوں کراچی سے اٹھ کر بزنس گیا فیصل آباد، لاہور، انڈسٹری وہاں شفٹ ہونے لگی۔ آپ کے بھی ذہن میں آیا تھا کہ نہیں یار کراچی سے شفٹ کرتے ہیں، یہاں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ہم نے ایک تو فیکٹری لگائی ہے لاہور میں پوٹیٹو چپس کی، پھر ہم نے وہ بند کر دی، اب نہیں چلی، لیکن ہم نے لگائی تھی، لیکن اس کے بعد کیونکہ گیس کی کمی ہو گئی تھی وہاں پہ، پنجاب میں گیس نہیں ملتی تھی، تو پھر ہم نے اس کو نہیں، کیونکہ بہت مہنگا ہوتا تھا ڈیزل پہ چلانا،
So it just didn't make sense. آپ نے مسلم لیگ نون کیوں چھوڑی تھی سر؟ بڑا عرصہ ہو گیا ایکچولی، اب تو میں بہت پانی بہ چکا ہے اس برج کے نیچے سے. مسلم لیگ نون سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں. بڑی ایک تو بدمزگی سے مجھے ہٹایا گیا تھا، وہ تو ایک بدمزگی تھی. اس کے بعد جو ریئلائزیشن یا کانٹریشن ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوئی. مجھے دوسری وزارات وغیرہ آفر کری تھی لیکن میرا انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن جو بڑی بات وہ تھی کہ میں جو وزیر بھی تھا نا، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میری روز بحث ہوتی تھی میاں نواز شریف صاحب سے اور اسحاق ڈار صاحب سے. خاص طور پہ ڈار صاحب کو وزیر بننا تھا تو وہ ہر چیز پہ رکاوٹ ڈالتے تھے. تو میں سوچتا تھا کہ جو میں ایک بات کہتا تھا نا کہ یار یہ دیکھو، آپ ملک کی وزارت بیٹھے ہو نا، تو صرف انٹرسٹ ملک کا ہونا چاہیے. نہ میں اپنی بزنس کو خود ٹھیک کروں گا، نہ اپنی سیاست کو ٹھیک کروں گا. میرا کام جو ہے وہ مجھے امانت ہے یہ میرے پاس کہ ملک کا کام ٹھیک کروں. اگر میں وہ نہیں کر سکتا ہوں تو وہ بیکار ہے. اس لیے میں کہتا تھا کہ دیکھو، سیاست دہاڑ میں جائے، ملک کو بچانا ضروری ہے. تو جو اس وقت پاکستان بڑے ڈیفالٹ کے چکر میں تھا، تو میں نے اللہ کی مہربانی سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے اپنے ملک کو بچایا، اور لڑائی کر کے، پارٹی کے اندر لڑائی کر کے بچایا. مجھے حیرت تھی کہ پارٹی کے اندر سے اتنا ریزسٹنس آیا. پارٹی کے اندر لڑائی کر کے بچایا، یہ کیا بات ہے؟ وہ نہیں کرنے دیتے تھے نا جو صحیح چیزیں کرنی تھی، کیونکہ ان کو سیاسی ڈر تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر وہ سب چیزیں بعد میں جب تاخیر کر کے کری، برا کر کے کرا، پھر ایک اور مرتبہ ڈیفالٹ کی طرف آپ لے گئے، 2 مرتبہ چلے گئے، تو اس کے بعد تو آپ کی سیاست ایک دم ختم ہو گئی. مطلب سیاست تو اب ختم ہی ہو گئی مسلم لیگ کی. اور لوگوں کو پتہ ہے کہ کون اپنی سیاست کر رہا ہے اور کون ملک کا انٹرسٹ کر رہا ہے. وہ اس کے بعد پھر شاہد عباسی صاحب کے ساتھ میں ہوتا تھا، اور شاہد عباسی صاحب کا یہ بڑا وہ تھا کہ میاں صاحب پاکستان تشریف لائیں، اور جب وہ لندن میں ہوتے تھے اس زمانے میں، اور خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی رولز آف دا گیم سیٹ کریں. عمران صاحب جو تھے وہ ذاتی طور پہ جمہوری آدمی نہیں ہیں، اپنے اس میں ان کو حکمرانی جب ان کے پاس تھی تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کو کوئی جمہوریت سے تعلق نہیں ہے. نہ پارٹی میں کسی کی بات سنتے تھے. دوسرے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو، مجھ کو، شاہد عباسی کو، احسن اقبال جیسے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا تھا فار نو ریزن ایٹ آل. خواجہ آصف جیل میں تھے، سعد رفیق جیل میں تھے، مریم بیچاری کو، مریم نواز شریف کو کتنا عرصہ جیل میں ڈالا. اس کے تو حکومت میں بھی نہیں تھی وہ تو خان صاحب بھی مطلب ظاہر ہے RTS کرا ہوا آیا، اتنا عرصہ فوج کے ساتھ مل کے نواز شریف کے خلاف کنسپریسی کری، تو وہ بھی جمہوری تو نہیں تھے. لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ میاں صاحب جو تھے وہ جب بات کرتے تھے ووٹ کو عزت دو کیوں، تو وہ اب جمہوریت کی سوچ پہ آ گئے تھے. لیکن پھر دیکھیں نا، ووٹ کو عزت اس وقت تو نہیں دینی چاہیے جب آپ کو ووٹ مل رہا ہو. ووٹ کو عزت تو اس وقت بھی دینی چاہیے نا جب آپ کو نہ ملے ووٹ، تو وہ نہیں دے پائے. اور پھر اب تو جو پنجاب حکومت میں جو کرپشن ہو رہی ہے، ہم تو عثمان بزدار کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ نیچے کام کر چکا ہوں. ان کی 8 سے 13 کی حکومت میں کوئی کرپشن نہیں کرتے تھے وہ لوگ. لیکن اب تو انہوں نے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان آئے اور انہوں نے پورا میاں صاحب کا ریکارڈ نکالا اور سب کچھ کرا، تو کوئی چیز نہیں ملی. ان کو ملی 1990، چھوٹے میاں صاحب کا، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، دونوں کا کچھ نہیں ملا نا. ان کو تو 1990 کے اپارٹمنٹس ملے جو 1990-91 میں خریدے تھے. اس کے بعد کوئی بھی اور چیز اسٹیک نہیں کر سکی نا. کوئی بھی ایسی چیز نہیں بتا سکی کہ یہاں تم نے کرپشن کی ہے، بکی میں کی، بھلوکی میں کی، حویلی بہادر شاہ میں کی، کوئی پاور پروجیکٹس کے نام لے رہا ہوں، کوئی چیز نہیں کر سکے. لیکن اب جب کھلے گا نا، ہاں اس میں ایک آدھ غلطیاں ضرور ہیں. مطلب وہ مقصود چپراسی صاحب تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی جو چیزیں تھیں. لیکن اب جب کھلے گا نا، بعد میں کبھی نہ کبھی تو نیب اٹھے گی نا. یہ دیکھیں، یہ 22 سے ابھی جو حکومت ہے اس میں کہہ رہے ہیں آپ، ظاہر ہے اس پہ ابھی دیکھیں نا، جتنا بھی اندھیرا تاریخ ہو جائے نا، فجر تو ہوتی ہے نا. اور پھر جتنا بھی دن چڑھ گیا ہو، رات تو آتی ہے. ٹھیک ہے. سو پاکستان کا تو یہ نظام ہے نا کہ ہر حکومت ختم ہوتی ہے، اگلی حکومت آتی ہے. وہ مشاہد خان صاحب کہتے تھے نا، مشاہد اللہ خان صاحب PTI والوں کو، ان کو سچ مچ یقین نہیں آتا تھا جب مشاہد اللہ کہتے تھے کہ مجھے ابھی سے تمہارے آنسو نظر آ رہے ہیں. سو اللہ نہ کرے کہ کسی کے آنسو نکلے، اللہ نہ کرے کہ کسی کو بھی زبردستی جیل میں ڈالا جائے. اور اگر عمران خان صاحب نے بھی غلط کسی کو جیل میں ڈالا ہے تو ان کو بھی غلط جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ بدلے والی سیاست نہیں ہونی چاہیے. پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم لوگ، انلائٹنڈ اپروچ ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے غلطی کری تو دوسری غلطی تھوڑی کرنی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو پہلے بنا دیتے تھے 1 یونٹ اور 4 یونٹ اور وٹ ایور، تو ہم کو کون روک سکتا ہے؟ بھائی پہلے جا کے آپ نے غلطی کری تھی تو آئندہ غلطی تھوڑی دہرانی چاہیے، ورنہ تو پاگل پن ہے. بار بار غلطی دہرانا تو پاگل پن ہے.
تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ہم نہیں بڑھ پا رہے ہیں من حاصل قوم آگے، ہم غلطیاں وہی دہراتے ہیں. تو پھر غلطی دہرائی اگر جائے گی خدا نہ خواستہ، یہ کبھی نہ کبھی مطلب آپ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کبھی نہ کبھی اس کا کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا. 2 سوال ہیں. اگر غلطی نہیں دہرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کچھ عرصے میں باہر آ جائیں گے اور سیٹلمنٹ ہو جائے گی کوئی؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، میرے خیال سے سیٹلمنٹ ہو جائے گی. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، یہ میں اس سے وہ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت جائے گی اور عمران خان کی حکومت آ جائے گی اور پھر عمران خان ان کو واپس بند کرے گا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. حالانکہ عمران واپس آئے گا باہر تو ان کو بند ضرور کرے گا، ٹھیک ہے. وہ جو بھی ابھی کہہ رہا ہے یہ پہلے ہی کرے گا، ٹھیک ہے. بلکہ میں تو ان کے لوگوں کو یہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہیے جیل سے، جس سے ان کا مورل قد اور بھی بڑھ جائے، جس پہ کہیں کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں، میں نے بھی لوگوں کے ساتھ سیاسی طور پہ کیسز کرے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہے، میں نے بھی ان کے نام کو بدنام کیا ہے، یہ مجھ سے غلطیاں تھیں، آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کروں گا. میں نے بھی فوج کا ساتھ لے کے حکمرانی کی ہے، یہ مجھ سے غلطی تھی، میں آئندہ نہیں کروں گا. لیکن جب آپ یہ چیز مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہوئی تھیں نا، تو آگے والوں کو آپ مورلی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم غلط ہو؟ ہم تو ڈفرنس ان ڈگریز بات کر رہے ہیں نا. 4 سیٹیں بےایمانی کر لی ہیں، اب 170 سیٹیں بےایمانی کر لی، مطلب یہ کہ بےایمانی تو بےایمانی ہے نا، چوری تو چوری ہے نا. تو لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آئیں گے، مجھے نہیں پتا، اللہ کرے آ جائے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کبھی نہ کبھی آج کل میں سیٹلمنٹ ہو جائے گا، آج کل سے مراد ہے کہ 2-4 مہینے میں. نہیں، آپ باہر آئیں گی کہہ رہے ہیں، حکومت میں آنا تو ابھی تو نہیں، حکومت میں آنا ابھی تو باہر آنے کی بات ہو رہی ہے. باہر آنے کی بات، باہر آنے کی یا ہاؤس اریسٹ ہو جانے کی، مجھے لگتا ہے کہ اس سال کے اندر ہو جائے گا ان کا. اچھا، اس سال میں ہو ہاں، جائے. اگر کوئی مطلب نو انفارمیشن، نو اسیسمنٹ، نو انالیسس، جسٹ گٹ فیلنگ. اچھا، گٹ فیلنگ، کیونکہ سسٹم تو کولیپس ہو گیا ہے. سسٹم کولیپس، سسٹم فیل ہو گیا ہے، سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، ملک کولیپس نہیں ہوا ہے. نہیں، الحمدللہ ملک تو. اور یہ چیزیں، لیکن خان صاحب آئے کہ نہیں آئے کبھی. اور یہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ، میرے بڑے دوست ہیں مسلم لیگ میں، ان کو لگتا ہے کہ یہ اگلی مرتبہ بھی پھر جیت جائیں گے اسی طرح، 47 پھر چل جائے گا، لیکن مطلب ہر دن کے بعد شام آتی ہے یار. یہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ میرٹ پر ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں؟ بھائی میرٹ، ڈیموکریسی میں میرٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے کہ جس کو پرائم منسٹر چاہے اس کا ثواب دید ہوتا ہے. اور پرائم منسٹر کی میرٹ کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کو لوگ چاہیں. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ میرٹ پہ کون کون ہے اور کون کون نہیں ہے. ہم اپنی لاسٹ کوشچن ہے، ہم اپنی اکانومی کو اس وقت آنے والے اگلے 3-4 سال میں کیا ہماری اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے؟ ہم نے جو اس وقت ایک میکا ایگریمنٹ بھی ہمارا ہو گیا ہے، جو میکا ایگریمنٹ جو ہمارا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو ایک خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس وقت بہتر نظر آ رہی ہے کچھ پرفارم کرتی ہوئی، تو اس کے اثرات ہماری اکانومی پر بھی پڑیں گے؟ اور اس اکانومی پر اگر اثرات پڑتے ہیں تو نیچے عوام میں بھی ڈیلیور ہوگا، یا سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خارجہ پالیسی ہماری نہ صرف بہتر نظر آ رہی ہے، بلکہ کبھی اتنی اچھی خارجہ پالیسی ہماری کبھی بھی نہیں تھی ہماری تاریخ میں، جتنی آج پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے. اور یہ ساری جو چیزیں شروع ہوئی ہیں نا، یہ آپریشن سندور سے ہوئی ہیں. یہ مودی صاحب نے جو ہمارے اوپر جنگ مسلط کی تھی، اس کے بعد سے اللہ نے ہم کو ادھر کامیابی دی فوج کو، پھر اس کے بعد امریکہ سے بھی اتنی اچھی دوستی ہو گئی. بہت سارے عوامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج پاکستان کا جو فورن پالیسی میں رول ہے، یہ کبھی میری زندگی کے اندر تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی اتنا اچھا ہوا ہو. دیٹ سیڈ، پاکستان کی معاشی جو حال ہے وہ اتنا برا شاید 10-15 سال میں نہیں ہوا ہوگا. 1960 کے بعد سے جتنے کم تناسب سے آج گروتھ ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی. 20 سال کی آپ کے ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ہے، 10 سال کی آپ کی ہائیسٹ پاورٹی ہے. بہت برا حال ہے پاکستانیوں کا. اور جب تک ان کی یہ سوچ نہیں بدلتی شہباز شریف صاحب کی کہ کس طرح معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، حکومت کے اخراجات کم کرنے ہیں، ٹیکس کم کرنا ہے، بجلی اور گیس کم کرنی ہے، جب تک یہ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے یہ نہیں کر سکیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب 4 سال دیکھ لیے ہم نے شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے اکنامک گروتھ آنا بہت مشکل ہے. مجھے لگتا ہے تھوڑے بہت باہر سے پیسے آ جائیں اگر تو اس سے تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے، وہ بھی مشکل ہی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کو
6-7% کی گروتھ نہیں آ سکتی. ان کی یہ سوچ نہیں ہے, سوشلسٹ اسٹیٹس سوچ ہے, ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے حکومت کے, وہ نہیں کر سکتے وہ لوگ. اگر ان کی جگہ نواز شریف ہوتے تو کیا بہتری ہوتی, یا دونوں سیم؟ نہیں, بہت فرق ہے. میاں نواز شریف میں بہت فرق ہے. میاں نواز شریف فری مارکیٹ کے اندر بلیو کرتے ہیں. میاں نواز شریف کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ فری مارکیٹ میں بلیو کرتے تھے لیکن کام نہیں کرتے تھے, سارا کام ان کو دے دیتے تھے, اسحاق ڈار کو. اسحاق ڈار صاحب بالکل فری مارکیٹ میں بلیو نہیں کرتے, وہ اسٹیٹس تھے. لیکن جب جہاں میاں نواز شریف کی انسٹنکٹ آ جاتی تھی تو وہ تو بڑے فری مارکیٹر تھے, وہ پرو بزنس تھے, وہ ڈفرینٹ شخص تھے, وہ فیصلہ بھی کر لیتے تھے. شہباز صاحب کمیٹیاں کرتے رہتے ہیں, تو فرق ہے دونوں کے اندر. زیادہ بہتر گورننس کون کر سکتا ہے؟ میاں نواز شریف. صحیح. تو اس کا مطلب اگر اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس وقت ملک میں بیڈ گورننس ہے. میاں نواز شریف اگر 4 سال پہلے وزیر اعظم ہوتے تو اب تک لڑائی ہو چکی ہوتی. مطلب بیڈ گورننس سے زیادہ نہیں, وہ لڑائی, مطلب دیکھیں میاں صاحب جو ہے نا وہ ڈفرینٹ آدمی ہیں, شہباز صاحب ایک ڈفرینٹ آدمی ہیں. دونوں اچھے برے کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, ڈفرینٹ آدمی ہیں. میاں صاحب ایک فری مارکیٹ میں بلیو کرنے والے, بزنس کو آزادی دینے والے, ٹیکس کم رکھنے والے, یہ آدمی ہیں. شہباز صاحب ایسے نہیں ہیں. لیکن میاں صاحب جو ہے نا ان کی اپنی رائٹ اینڈ رانگ کی بہت سوچ ہے. تو ان کے ذہن میں اگر ایک چیز ہے کہ یہ پالیسی اس طرح ہونی چاہیے, ویسی پالیسی شہباز صاحب کی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے مختلف آدمی ہیں شہباز صاحب سے. میاں صاحب جو ہے ایک فری مارکیٹ کیپٹلزم میں مانتے ہیں, پرو بزنس ہیں, لو ٹیکس میں مانتے ہیں, پرائیویٹائزیشن میں مانتے ہیں. شہباز صاحب انسٹنکٹلی ان چیزوں میں نہیں مانتے. مریم نواز اپنے والد کی طرح ہیں یا اپنے چاچا کی طرح ہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ کی مجھے نہیں پتا کہ کوئی بہت فونڈ پولیٹیکل پریفرنسز تھیں. ان کی کوئی اتنی معاشی معاملوں پہ کوئی سوچ مجھے نہیں پتا, ہو سکتی اب ہو گئی ہو لیکن نہیں ہے. تو میاں نواز شریف کا اور میاں شہباز شریف میں یہ کہ دونوں میں سے شہباز صاحب جو تھے وہ ہر چیز حکومت کے کنٹرول میں رکھنی, حکومت کو بڑا کرنا, ٹیکس زیادہ لینا وغیرہ وغیرہ. میاں صاحب یکسر مختلف تھے. لیکن میاں صاحب کی پریفرنسز تھی ہندوستان سے دوستی کرنے کی, دیگر ممالک سے دوستی رکھنے کی. تو شہباز صاحب اگین مختلف ہیں. میاں صاحب جو تھے وہ کہتے تھے نا, میاں صاحب نے 93 کہا تھا کہ میں ڈسٹنکشن نہیں لوں گا, ڈکٹیشن نہیں لوں گا. تو میاں نواز شریف جو ہے نا وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اور لیکن میاں صاحب جب آئے تھے تو وہ 125 سیٹیں جیت کے آئے تھے. شہباز صاحب آئے تو وہ نہیں جیت کے آئے نا اتنی سیٹیں. چلیں ٹھیک ہے, وہ تو ایک بات بھی ایک الگ ہے نا. لاسٹ کوشچن کرتا ہوں سر, بالکل صحیح بتائیے گا. اب لاسٹ کوشچن ہی ہے. میں دیکھیں میرا پرابلم ہے, میں بولتا ہوں لاسٹ کوشچن لیکن پھر کوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے, موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. آپ بھی صحیح بتا رہے ہیں کہ لاسٹ کوشچن ہے, میں بھی صحیح. نہیں اب لاسٹ ہے. یہ ہماری جتنی اچھی ابھی خارجہ پالیسی چل رہی ہے, ملک باہر سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی باہر سے ملک بہت زبردست چل رہا ہے, کہ پاکستان ہی ہے, ایران اور امریکہ کی جنگ بھی رکوا رہا ہے, میکہ ایگریمنٹ میں بھی شامل ہے, کہ ہم پاکستان اس نیٹو میں شامل ہو رہا ہے جو کہ اسلامک نیٹو بن رہی ہے, اور سب کچھ ماشاءاللہ ہرا ہرا نظر آ رہا ہے. لیکن ہمارے اندر جو اندرونی مسائل ہیں وہ ہیں, کیونکہ ہمارے ISPRs نے بھی کہا نا کہ جی گورننس جو ہے وہ گڈ نہیں ہے. اگر یہ گورننس اس وقت اس صورتحال میں, جب باہر سے سب کچھ ہرا ہرا ہے, اس صورتحال میں اگر گورننس عمران خان نے سنبھالی ہوئی ہوتی تو کیا اندر بھی سب ہرا ہرا ہوتا, بہتری ہوتی, یا نہیں یہی صورتحال ہوتی؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شہباز صاحب کے دور میں گروتھ نہیں آ سکتی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 4 سال کو آپ کو شہباز صاحب کا تجربہ نظر آیا نا کہ گروتھ نہیں ہوئی شہباز صاحب کے. تو خان صاحب کے بھی 4.25 سال حکمرانی کے ملے تھے نا, اس میں دیکھ لیجئے کیا تھا. کووڈ بہت اچھا کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, کووڈ بہت اچھا کیا, لیکن تھوڑی سی ایکسپورٹ بھی بہتر ہوئی تھی. لیکن باقی بہت سارے معاملات میں خان صاحب بھی ٹھیک نہیں کر پائے چیزیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, عمران خان سب کو دیکھ لیا ہے, بہت سارے کیئر ٹیکر اندر بھی آنا ہے, مشرف صاحب بھی تھے. ہم نے بہتری نہیں دیکھی کیونکہ سسٹم فیل ہو گیا ہے. آپ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, شہباز شریف کا چہرہ تو بالکل مطلب یہ کہ وہ تو کوئی بھی سسٹم شہباز شریف کو دے دو وہ گروتھ نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے, اس کی ویژن نہیں ہے وہ والا. نواز شریف لا سکتا ہے لیکن سسٹم تو ٹھیک کرو.
जिस राह पे जा रहे हो वो तो मंजिल पे ही नहीं जा रही, गाड़ी तेज चला लो स्लो चला लो, क्या फर्क पड़ेगा। वाह, और आपकी जो राय है सर वो मंजिल पर पहुंचती हुई नजर आएगी? आपकी जो पार्टी है अवाम पाकिस्तान, वो कब हमें ग्रो करती हुई नजर आ रही है? और देखिए अभी तो अवाम पाकिस्तान को हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी लिस्ट कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं हमने इलेक्शन नहीं करवाए, जबकि हमने जितने अच्छे इलेक्शंस करवाए पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी ने कभी नहीं कराए। 3 दिन तक हमने इंटरनेट पे इलेक्शंस करवाए, 12,860 से ज्यादा वोटर्स थे, मतलब इतना 12,860 से ज्यादा वोटर्स 60 से, हाँ, मतलब इतनी लड़ाई हुई है आपस में, लड़ाई से मुराद है कि ग्रुप बंदियां हुई हैं, वोटर डले, ये कराची से लड़कों ने केपी के लड़कों को वोट दिया, केपी वालों ने कराची को वोट दिया, वो लड़के वो बेईमानी तो करता ना, मैं तुझे वोट दूंगा। और 200 लोगों की नेशनल जनरल काउंसिल बनी है, उसके बाद फिर 25 लोगों की एग्जीक्यूटिव बनी है, तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन ईसीपी ने पता नहीं क्यों हमको डी लिस्ट कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं, वो हम फिर करवा लेंगे इंशाल्लाह 1 आध हफ्ते की मेहनत के बाद। तो अब देखें, हमारा जाहिर है कि हर सियासी पार्टी का मकसद हुकूमत में आना होता है, हुक्मरानी हासिल करना होता है, और अगर कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होंगे तो हम उसमें भी हिस्सा लेंगे, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे उसमें भी हिस्सा लेंगे, और फिर नेशनल और सूबाई असम्बली में भी हिस्सा लेंगे। जो भी इलेक्शन हमको मिलेंगे उसमें हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। बाकी वोट देता है कोई वोटर तो वो बहुत अच्छी बात है, हम जाके बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाती है। नहीं देता तो भी उसकी मर्जी है, लेकिन हम इज्जत की हार को पसंद करेंगे बेईमानी की जीत से। आपको लगता है आपका अपना वोटर है, या अब तक आपको जितने वोट मिले हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट की वजह से मिले हैं? नहीं, अब तक जो इलेक्शन लड़ा था मैं पिछली मरतबा नून के टिकट पे, वो तो मियां नवाज शरीफ का वोट था। लेकिन अब आप अपना वोटर बनाएंगे? हाँ, और बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। कराची के अंदर अल्लाह ने चाहा और कैंटोनमेंट के इलेक्शन अगर हुए, हम आपको दिखाएंगे कि हम कितने वोट लेके आते हैं। मतलब मुस्लिम लीग तो हम करीब भी नहीं आई है, हमारे एमक्यूएम और मुस्लिम लीग तो करीब। हमारा मुकाबला अब सिर्फ यहाँ पे पीटीआई से और जमात इस्लामी से, इन लोगों के पास तो वोट ही नहीं है ना, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या एमक्यूएम के पास तो। सर फिर नया सवाल मेरे जहन में आ जाएगा, इसीलिए इसको जो है ना अभी यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर एक बार दावत दूंगा और आपको जहमत होगी, क्योंकि हमारी ये ना कोशिश होती है मेरी कि पॉलिटिक्स के बजाय ना ऐसी बातें करूं जिससे लोगों की जिंदगी बदले, उन लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें हम। तो वो बिजनेस वाला साइड हमारा रह गया है, तो मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट आपके साथ पॉडकास्ट जो है वो बिजनेस पर करूं, कि हमारी जो जेनजी है उसका बहुत ज्यादा लगाव है बिजनेस में, कि वो खुद को ग्रो कैसे कर सकते हैं, वो बिजनेस की तरफ कैसे जा सकते हैं। और अभी एक बच्चा भी शहीद हुआ है, लड़का जेनजी था जो कि अपना वेफलिक्स का जो अपना बिजनेस ग्रो कर रहा था। खैर वो उसका केस चल रहा है, वो एक अमीर रजा का, वो एक अलग मामला है। लेकिन हम जो है वो इस बिजनेस पर बात करेंगे कि जेनजी ग्रो कैसे कर सकती है, बिजनेस कैसे कर सकती है, और हम चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।